السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کرتے ہیں لاہور کی ایک ایسی تاریخی مسجد کی جسے بادشاہی مسجد سے بھی 29 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ لاہور شہر کی حسن اور فن تعمیر کی شاہکار مسجد وزیر خان کے داخلی دروازے کی کل چوڑائی 21 فٹ ہے، جس کے دونوں اطراف 4 فٹ دائیں بائیں چبوترا ہیں اور ان کے بیچ 13 فٹ چوڑی سیڑھیاں ہیں جن سے داخلی دروازے کے مرکزی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈیوڑی کے شمال اور جنوب میں 13 فٹ چوڑا راستہ ہے۔ ڈیوڑی سے آگے بڑھیں تو مسجد کا وسیع و عریض صحن شروع ہو جاتا ہے، جس کا فرش سرخ اینٹوں سے بنا ہے جن کو کھڑے رخ لگایا گیا ہے۔ مسجد کے صحن کے وسط میں واقع وضو کے تالاب کے متوازی شمال اور جنوب میں بھی داخلی دروازے بنائے گئے ہیں۔ صحن کے چاروں کونوں میں 4 مینار ہیں جن کے اندر سیڑھیاں اوپر تک جاتی ہیں۔ مسجد کے صحن کی مغربی جانب ایوان کی عمارت ہے۔ ایوان کے درمیانی حصے کا دروازہ 24 فٹ چوڑا اور 36 فٹ اونچا ہے، جہاں یہ نصف گنبد کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحن کے درمیان میں کھڑے ہوں تو ہمیں چاروں اطراف دالان کے علاوہ داخلی دروازوں کے عمارت کا خوبصورت اور مزین منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سامنے نظر آنے والا مسجد کا وضو خانہ ہے اور یہ شمالی سائڈ پر جو دروازہ ہے اس پر تعمیراتی کام جاری ہے اور یہی صورتحال جنوبی سائڈ والے دروازے پر ہے۔ مسجد کے احاطہ میں دربار حضرت سید محمد اسحاق بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ دربار بھی ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے، اس پر پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ مسجد کے ایوان میں ممبر کی موجودگی لازم ہے، مگر برطانوی عہد حکومت میں مسجد وزیر خان میں کوئی ممبر نہیں تھا۔ اپریل 1899 میں جب لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے مسجد کا دورہ کیا تو اس کی تزئین و آرائش اور تعمیراتی معیارات سے معروب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس اعتراف کے طور پر اس نے اخروٹ کی اعلیٰ لکڑی کا خوبصورت ممبر میوزیکل آف آرٹ کے ماہر کاریگروں سے بنوا کر تحفتاً مسجد کو پیش کیا۔ دوستو، 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر منبت کاری کا یہ اعلیٰ نمونہ آج بھی مسجد کے ایوان میں موجود ہے۔ ناظرین، شہر لاہور کے دیگر تاریخی مقامات کی بنسبت یہ مسجد بہت محفوظ ہے، کیونکہ اس کو تاریخی ورثہ قرار دینے کے بعد اس کی حفاظت دیگر مقامات کی نسبت زیادہ بہتر رہی۔ اندرون لاہور آج بھی اگر کوئی سیاح آ جائے تو وہ اس مسجد کو دیکھے بنا نہیں جاتا۔ ان ایام میں ورلڈ بینک کے زیر انتظام مرمتوں اور بحالی کا کام بھی جاری ہے، لیکن جب تک عوام اور سرکار دونوں میں ثقافتی اور تاریخی ورثہ کی اہمیت کو اجاگر نہ کیا گیا تو یہ تمام اقدامات وقتی ثابت ہوں گے۔ اس مسجد کے متعلق ایک اور دلچسپ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاہور کے تمام تاریخی مقامات پر جب رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تھی تو اس نے توڑ پھوڑ کی تھی اور وہاں سے قیمتی پتھر اور قیمتی چیزیں اکھاڑ کر لے گیا تھا، مگر مسجد وزیر خان وہ واحد مسجد ہے جو اس کے ستم سے محفوظ رہی تھی۔ تاریخ دانوں نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ دوستو، اس مسجد کے محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ اندرون لاہور دہلی گیٹ کے اندر 1 فرلانگ کے فاصلے پر کشمیری بازار کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تاریخی عمارتیں بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ شاہی حمام،
چٹا گیٹ، سنہری مسجد، دینا ناتھ کا کنواں وغیرہ، یہ سب چیزیں اس مسجد کے بالکل اطراف میں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ السلام علیکم۔